اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور ہم لوگ پڑھے تھے قضایا، اور ہم نے قضیے کے ہم نے کچھ اقسام پڑھی۔ ہم نے کہا قضیہ وہی جو خبر ہوتا ہے جس کو ہم ایک جملہ کہتے ہیں، اور اس کے ہم نے اقسام پڑھی قضیہ کی۔ اور قضیہ میں ہم نے کہا کہ کبھی قضیہ حملیہ ہوتا ہے اور کبھی قضیہ شرطیہ ہوتا ہے۔ حملیہ کون سا ہوتا ہے کہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس کے اثبات یا نفی کا حکم لگایا جائے، اور شرطیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک قضیے کے دوسرے قضیے کے ساتھ اثبات یا نفی کا حکم لگایا جائے، یعنی نسبت یا عدم نسبت کا۔ پھر ہم نے قضیہ حملیہ کی اقسام پڑھی۔ صحیح، ہم نے قضیہ کو تقسیم کیا حملیہ اور شرطیہ۔ صحیح، اور ہم نے کہا کہ یہ دونوں جو حملیہ اور شرطیہ، یہ دونوں موجبہ اور سالبہ میں تقسیم ہوتے ہیں۔ موجبہ اور سالبہ، صحیح، یہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں موجبہ اور سالبہ میں۔ اس کے بعد ہم نے قضیہ حملیہ کی اقسام پڑھی۔ ہم نے کہا قضیہ حملیہ اس لحاظ سے کہ اس کا موضوع کبھی جزئی ہوتا ہے اور کبھی کلی، کبھی اس کا موضوع جزئی ہوتا ہے اور کبھی کلی۔ صحیح، تو جزئی کے جب اس کا موضوع جزئی ہوتا ہے تو ہم نے کہا تھا وہ ہوتا ہے شخصیہ، ٹھیک ہے، شخصیہ۔ اور جب اس کا موضوع کلی ہوتا ہے تو ہم نے کہا کبھی کلی ہوتا ہے بے حیثیت کلی، یعنی اس کے مفہوم کے لحاظ سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں طبیعیہ، اور کبھی کلی ہوتا ہے مصادیق کے لحاظ سے، لیکن مصادیق کا جو ہے کمیت اور تعداد بعض اوقات نہیں بتائی جاتی، اسے کہتے ہیں محملہ۔ اور کبھی اس کی جو مصادیق کی ہے وہ کمیت بتائی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں محصورہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حملیہ کی ہم نے 4 اقسام پڑھی: شخصیہ، طبیعیہ، محملہ اور محصورہ۔ پھر ہم نے کہا کہ قضیہ حملیہ کی ایک اور تقسیم ہے، کبھی اس کا موضوع، یہ پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا میں اس کا خلاصہ کر رہی ہوں، کبھی حملیہ کا موضوع جو ہے وہ صرف ذہن میں ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں ذہنیہ، صحیح، اور کبھی اس کا موضوع خارج میں موجود ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں خارجیہ، اور کبھی اس کا موضوع زمانہ حال اور استقبال، یعنی ابھی بھی ہے اور آگے بھی آئے گا تو اسے کہتے ہیں حقیقیہ، یہ ہم نے ساری حملیہ کی اقسام پڑھی تھی۔ صحیح، اب آگے آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے شرطیہ کی اقسام۔ جو آج ہم نے درس شروع کرنا ہے وہ ہے شرطیہ کی اقسام۔ شرطیہ کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے متصلہ اور دوسرا ہے منفصلہ۔ ایک ہے متصلہ اور دوسرا ہے منفصلہ، ٹھیک ہے، کہ آج ہم شرطیہ کی اقسام پڑھیں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں قضیہ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے، ایک قضیے کو اور دوسرے قضیے کے درمیان اس کے نسبت، یعنی اس کا حکم یا عدم نسبت، عدم وجود نسبت کے بارے میں حکم لگایا جاتا ہے۔ تو متصلہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں 2 قضیوں کے درمیان اتصال یا نفی اتصال کا حکم لگایا جاتا ہے۔ 2 قضیوں کے درمیان اتصال یا نفی اتصال، صحیح،
دو قضیے ہیں مثلا ان کے درمیان، مثلا یہ ایک قضیہ ہے اور یہ قضیہ. ہم نے کہا نا کہ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے؟ دو قضیے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مقدم اور ایک ہوتا ہے تالی. صحیح. اس مقدم اور تالی میں اگر پایا جائے اتصال. صحیح. کیا مطلب؟ جیسے مثال دے رہے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے. دونوں قضیوں میں اتصال ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے، دونوں میں اتصال. ٹھیک ہے. یا پھر عدم نفی اتصال، جیسے ایسا نہیں ہے کہ جب بھی گھنٹی بجے تو درس کا وقت ہو جائے. تو دو قضیوں کے درمیان اتصال یا عدم اتصال کو حکم لگایا جائے. اتصال یا عدم اتصال اسے کہتے ہیں متصلہ. متصلہ کہتے ہیں متصل ملا ہوا، یعنی دو قضیوں کے درمیان یا تو اتصال ہے یا عدم اتصال ہے. ٹھیک ہے. اتصال جیسے مثال دی کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے، دن نکلتا ہے. ان دونوں قضیوں کے درمیان اتصال ہے. عدم اتصال ایسا نہیں کہ جب بھی گھنٹی بجے تو درس کا وقت ہو جائے، یعنی گھنٹی کا بجنا یا بھی گھنٹی بجے درس کا وقت ہو جائے. ان دونوں میں کیا ہے؟ عدم اتصال. کہ ایسا نہیں ہے کہ دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یہ جڑی ہوئی نہیں ہے. صحیح. تو دو قضیوں کے درمیان اتصال یا عدم اتصال کا حکم لگایا جسے کہتے ہیں متصلہ. ٹھیک ہے. اور اگر دو قضیوں کے درمیان انفصال یا عدم انفصال کا حکم لگایا جائے اسے کہتے ہیں منفصلہ. ٹھیک ہے. دو قضیوں کے درمیان کس چیز کا؟ انفصال یا عدم انفصال. انفصال کہتے ہیں الگ ہونے کو، جدا ہونے کو. صحیح. کیا مطلب؟ جیسے مثال انفصال کی، عدد یا تو جفت ہوتا ہے یا طاق ہوتا ہے. دیکھیں دو قضیے، عدد یا تو جفت ہوتا ہے یا طاق ہوتا ہے، یا عدد طاق ہوتا ہے. عدد یا جفت ہوتا ہے یا عدد طاق ہوتا ہے. اب جفت ہوتا ہے یا طاق ہوتا ہے، ان دونوں میں انفصال ہے. یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک عدد ایک ہی وقت میں جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو. صحیح. تو دو قضیوں میں کیا انفصال ہے؟ انفصال عدد یا جفت ہوتا ہے یا طاق ہوتا ہے، یعنی ان میں سے کوئی ایک چیز ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں انفصال. یا عدم انفصال کی مثال دیے، جیسے کلاس اول میں استاد یا تو علی ہے یا محمد ہے. مثلا اگر پہلی کلاس کو دو استاد پڑھاتے، ایک محمد اور ایک علی، تو میں کہوں کہ اس وقت مرحلہ اولا میں یا تو محمد ہوگا یا علی ہوگا. تو یہ عدم انفصال کی مثال. کہ معذرتی عدم انفصال کی مثال نہیں، عدم انفصال کی مثال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان یا تو کاتب ہو یا شاعر ہو، یا کاتب ہو یا شاعر ہو، ایسا نہیں ہے. انفصال اور عدم انفصال. انفصال کیا ہو گیا؟ کہ عدد یا جفت ہوتا ہے یا طاق ہوتا ہے. اور عدم انفصال کیا ہے؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان یا کاتب ہو یا شاعر ہو، ایسا نہیں ہے. صحیح. تو اس میں آ گیا انفصال اور عدم انفصال، اتصال اور عدم اتصال. صحیح. انفصال اور عدم انفصال. تو متصلہ یعنی متصل جڑا ہوا ہونا، ملا ہونا. دو قضیوں کے درمیان یا تو اتصال ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا کہ جب سورج نکلتا ہے دن موجود ہوتا ہے. ٹھیک. یا مثلاً جب میں باہر نکلتی ہوں مثلاً تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. دو قضیوں میں اتصال ہے. صحیح. یا عدم اتصال کہ ایسا نہیں ہے کہ جب گھنٹی بجے اور درس کا وقت ہو جائے. صحیح. تو اس میں اتصال اور عدم اتصال. اور منفصلہ وہ ہے کہ جس میں انفصال یا عدم انفصال. انفصال کیا مطلب ہے؟ یا یہ یا وہ. عدد یا تو جفت ہوتا ہے یا طاق ہوتا ہے، یہ ہو گیا انفصال. عدم انفصال ایسا نہیں ہے کہ انسان یا تو کاتب ہو یا شاعر ہو. دیکھیں انسان ایسا نہیں ہے کہ انسان یا کاتب ہو یا شاعر ہو. ٹھیک ہے. ممکن ہے وہ کاتب و شاعر دونوں ہو جائے. صحیح. ممکن ہے وہ دونوں ہی نہ ہو، نہ کاتب ہو نہ شاعر ہو. صحیح. تو دو قضیوں میں اگر اتصال یا عدم اتصال ہے تو اسے کہیں گے متصلہ، اور اگر انفصال یا عدم انفصال ہے تو اسے کہیں گے منفصلہ. پھر آگے ان کی بھی اقسام ہے، متصلہ کی بھی اور منفصلہ کی بھی.
متصلہ میں ہم نے کہا ہے کہ دو قضیوں میں اتصال یا نفی اتصال، ٹھیک ہے، اتصال یا نفی اتصال. یہ جو اتصال یا عدم یا نفی اتصال ہے، یہ اتصال کبھی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی اتفاقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی دو قضیوں میں جو اتصال ہے کبھی وہ حقیقی ہے اتصال اور کبھی اتفاقی ہے. کبھی اتصال حقیقی ہے، صحیح، کبھی اتصال حقیقی ہے اور کبھی اتصال کیا ہے، اتفاقی ہے، یعنی حقیقی نہ ہو. کبھی اتصال حقیقی ہے اور کبھی اتفاقی ہے، یعنی حقیقی اتصال نہیں ہے. اتفاق ایسا کہ جب میں باہر نکلتی ہوں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اتفاق ہے. یا مثلاً جب بھی مرغ اذان دیتا ہے 4 بجے ہوئے ہوتے ہیں، اتفاق ہے، ممکن ہے کبھی ایسا نہ بھی ہو. لیکن حقیقی کیا ہے کہ جو حتماً ہو کے رہے گا، جب سورج نکلے گا تو دن ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو سورج نکلے. تو ایک ہوتا ہے اتصال حقیقی، یعنی جو مقدم اور تالی کا اتصال جدا نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، حقیقی اتصال ہے مقدم اور تالی میں. یعنی دو قضیوں میں اتصال حقیقی ہے. جیسے کہ میں نے مثال دی کہ جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے. ایک اور مثال دی جیسے جب پانی گرم ہوتا ہے تو پھیلتا ہے، یعنی حقیقی ہے، جب ابلے گا تو پھیلے گا. دیکھیں نا ایسے ابل کے اوپر آتا ہے تو وہ پھیلتا ہے پانی. یہ اتصال حقیقی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی ابل رہا اور اوپر کو پھیلے نا، یعنی پانی پھیلے نا. تو یہ اتصال حقیقی ہے. اور کبھی اتصال حقیقی نہیں ہوتا، اتفاقی ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ابھی مثال ہے کہ میں جب باہر نکلتی ہوں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، جب مرغا اذان دیتا ہے 4 بجے ہوتے ہیں. یہ اتفاقی، اتفاق ایسا ہے، ممکن اس سے برعکس بھی ہو جائے. صحیح. تو اس لحاظ سے اگر اتصال حقیقی ہو یا اتفاقی ہو تو یہ تقسیم ہو جاتا ہے کس میں. اگر اتصال حقیقی ہے تو اسے کہتے ہیں لزومیہ، متصلہ لزومیہ. اگر اتصال حقیقی ہے تو اسے کہیں گے متصلہ قضیہ ہے، متصلہ لزومیہ، یعنی لازم ہے اتصال. اتصال کیا ہے، لازم ہے. اگر اتصال حقیقی ہے، اتصال لازم ہے تو اسے کہیں گے متصلہ لزومیہ، متصلہ لزومیہ. صحیح. اور اگر حقیقی نہیں ہے، اتصال اتفاقی ہے تو اسے کہیں گے متصلہ اتفاقیہ، متصلہ اتفاقیہ. ٹھیک ہے نا. اگر اتصال حقیقی ہے دو قضیوں کے درمیان تو کہیں گے لزومیہ، اور اگر حقیقی نہیں ہے تو کہیں گے اتفاقیہ. تو یہ ہوگی متصلہ کی دو قسمیں، متصلہ لزومیہ اور متصلہ اتفاقیہ. بالکل اسی طرح منفصلہ کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی انفصال بھی کبھی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی حقیقی نہیں ہوتا. اب انفصال حقیقی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ عدد یا جفت ہے یا طاق ہے، ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدد ایک ہی وقت میں جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو، نہیں، ایک ہوگا، یا جفت ہوگا یا طاق ہوگا. تو اسے کہیں گے انفصال حقیقی، انفصال حقیقی. تو انفصال بھی اگر حقیقی ہو اور اگر حقیقی نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو، ٹھیک ہے. تو اگر ان کا انفصال حقیقی ہو تو اس کو نام دیا جاتا ہے انادیہ. اناد، ایک دوسرے کے دشمن ہونا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. حقیقی ہو تو اسے کہتے ہیں انادیہ. یہ منفصلہ کی قسم ہے، انادیہ. وہ تھا نا لزومیہ، یہ کہلائے گا انادیہ کہ جب انفصال حقیقی ہو. اور جب انفصال اتفاقی ہے تو اسے کہیں گے اتفاقیہ. اتفاقی، جیسے میں نے بھی مثال دی تھی کہ اگر ایک مرحلے کو صرف 2 استاد پڑھاتے ہیں تو میں کہوں گی کہ اس وقت یا تو محمد ہوگا کلاس میں یا علی ہوگا. اب وہ دونوں نہیں ہوں گے، کوئی ایک ہوگا. صحیح. تو کیا ہے، اتفاق ایسے کہ پڑھاتی 2 استاد ہیں، اتفاق ہے. اچھا ممکن ہے کبھی دونوں ہی نہ آئے، کوئی تیسرا چلا جائے، ممکن ہے نا. تو اسے کہیں گے کہ انفصال حقیقی نہیں ہے، اتفاقی ہے. انفصال ختم بھی ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن وہ انفصال جو حقیقی ہو تو اسے کہتے ہیں انادیہ. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ عدد یا تو زوج، عدد یا تو جفت ہوتا ہے یا طاق ہوتا ہے، تو یہ حقیقی ان کے اندر انفصال ہے. تو اس طرح انفصال منفصلہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، جیسے متصلہ کی 2 قسمیں ہیں. صحیح. ہم نے کہا قضیہ شرطیہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے متصلہ اور ایک ہوتا ہے منفصلہ. متصلہ کی جس میں 2 قضیے کے درمیان اتصال یا نفی اتصال.
اتصال یا نفی یا عدم اتصال یا نفی اتصال، اسے کہتے ہیں متصلہ، صحیح. اور منفصلہ ہوتا ہے کہ جس میں انفصال یا نفی انفصال ہو. ٹھیک ہے. اتصال یا نفی اتصال کی مثال دی، جیسے کہ آپ کو کہا کہ جب بھی سورج نکلتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے. اور نفی اتصال کہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی گھنٹی بجے درس کا وقت ہو جائے. یہ نفی اتصال یعنی ایک موجبہ ہے اور ایک سالبہ ہے. اتصال اگر ہے تو ہم اسے کہیں گے موجبہ، اور اگر نفی اتصال تو اسے کہیں گے سالبہ. اچھا، انفصال اور عدم انفصال. انفصال کی ہم نے مثال کیا دی تھی کہ عدد یا تو طاق ہوتا ہے یا جفت ہوتا ہے، یہ انفصال ہے. اور عدم انفصال کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان یا کاتب ہو یا شاعر ہو، انسان یا کاتب ہو یا شاعر ہو، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان یا کاتب ہو یا شاعر ہو، تو یہ عدم انفصال ہے. پھر قضیہ متصلہ میں ہم نے کہا تھا کہ دو قضیے کے درمیان یا اتصال ہوتا ہے یا عدم اتصال. یا تو وہ اتصال حقیقی ہے، یعنی وہ ہمیشہ متصلہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے، تو اسے کہیں گے لزومیہ. لزومیہ اگر اتصال حقیقی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ جب سورج نکلتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے. اور کبھی اتصال اتفاقی ہے. اتصال اتفاقی ہے، جیسے کہ میں نے مثال دی کہ جب میں باہر جاتی ہوں تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. اتفاق ایسا کہ جب میں گھر سے نکلتی ہوں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے اتفاقیہ کہ جب بھی گھنٹی بجتی ہے تو ذکی کلاس سے لیٹ ہوتا ہے. اتفاق ایسا ہے کہ جب بھی گھنٹی بجتی ہے وہ لیٹ آتا ہے بچہ. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ جب بھی مرغا اذان دیتا ہے تو 4 بجے وہ ہوتے ہیں. اتفاق ہے، اتصال ہے دونوں کے درمیان. ہو ایسے ہی رہا ہے کہ جب بھی وہ اذان دے رہا ہے 4 بجے میں، جب بھی گھنٹی بجتی ہے ذکی لیٹ آتا ہے. مثلا میں جب باہر نکلتی ہوں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. اتصال ہے قضیوں میں، لیکن کیا حقیقی ہے؟ کبھی الگ نہیں ہو سکتے، کبھی ہٹ نہیں سکتے. اتصال نہیں، اتفاقی ہے. تو اگر اتصال حقیقی ہے تو ہوگا لزومیہ، اور اگر اتفاقی ہے تو ہوگا اتفاقیہ. پھر جو منفصلہ ہے، منفصلہ کو بھی ہم نے کہا کہ یا تو انفصال حقیقی ہے، اسے کہیں گے انادیہ. اناد یعنی ایک دوسرے کے دشمن، کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، انادیہ. یا پھر انفصال اتفاقی ہے. ٹھیک ہے. اگر انفصال حقیقی ہے تو اسے کہیں گے انادیہ، اور اگر اتفاقی ہے تو اسے کہیں گے اتفاقیہ. انفصال حقیقی کی مثال جیسے میں نے آپ کو دی کہ عدد یا تو جفت ہوتا ہے یا طاق ہوتا ہے، یعنی یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. مثلا ہم کہیں کہ یہ عدد ہے، مثال کے طور پر عدد ہے مثلا 2، میں کہوں یہ 2 جفت بھی ہے اور یہ طاق بھی ہے، نہیں ہو سکتا. یا عدد جفت ہوگا یا عدد طاق ہوگا، یا عدد جفت ہوگا یا عدد طاق ہوگا. صحیح. تو یہ ہو گیا انفصال حقیقی. اور کبھی ہوتا ہے اتفاقی. مثلا اگر ایک کلاس کو 2 استاد پڑھا، میں کہوں یا اس وقت کلاس میں محمد ہوگا یا علی ہوگا. صحیح، کیونکہ 2 ہی پڑھاتے ہیں. لیکن کیا ہمیشہ انفصال ختم ہی نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ممکن آج نہ محمد ہو نہ علی ہو، مثلا خالد گیا ہوا پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو انفصال ہے لیکن انفصال اتفاقی ہے. انفصال اتفاقی ہے. تو اس طرح متصلہ اور منفصلہ کی اقسام ہو گئی، اتفاقیہ اور متصلہ کی لزومیہ، اور منفصلہ کی انادیہ اور اتفاقیہ. اس کے بعد قرآن منفصلہ کی اقسام ہے. لیکن میں بھی یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ پہلے اس کو تھوڑا ریپیٹ کر لیں، کیونکہ تھوڑی سی موضوع ایسا ہے کہ جس میں آپ کی دقت ہونی چاہیے اور پچھلا آپ کا یعنی تیار ہونا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کو منفصلہ کی مزید ہم اقسام کو پڑھیں گے. سے آج کے لیے انشاءاللہ کہ اتنا کافی ہے. والحمدللہ رب العالمین. قرآن کوئی سوال ہے تو